ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، رحمت رمضان کی لائیو افطاری ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ابھی پروگرام آپ نے دیکھا شان کی لذت بشرا کے ساتھ، اور راہ حق کا ہمیں اب آغاز کرنا ہے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام، انتہائی شفیق اور حلیم خطیب ملت مولانا کوکب نورانی اکھاڑوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج شہر رمضان المبارک ہے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں ان کی اجازت سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب خیریت سے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ معمولات آپ کے تو بہت ہی زیادہ، جیسے آپ کل فون کا بھی بتا رہے تھے، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے بالخصوص ماہ مبارک۔ آپ نے بات پھر وہی چھیڑی۔ اصل میں ٹیلی فون مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیلی فون کے لیے اگر میں کوئی ایک ٹائم ہے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن میں ہر وقت فون تو نہیں سن سکتا، نہیں سنا جا سکتا۔ پڑھنے لکھنے والا آدمی۔ اچھا، پھر جن کو میں نے نمبر نہیں دیا ہے ان کو ایک جگہ کا نمبر دیا ہوا ہے، وہاں بیٹھتا ہوں، مسئلے بتاتا ہوں، وہاں کریں۔ ٹھیک۔ مسجد میں میرا 2-3 گھنٹے مسلسل ٹائم ہے، وہاں فون بھی سنتا ہوں، ملتا بھی ہوں۔ اب یہ موبائل فون تو صرف ضرورت کے لیے ہوتا ہے، ہم نے اس کو پتہ نہیں شاید کس لیے رکھ لیا ہے۔ تو اب میں کام میں لگا ہوا ہوں، میں کوئی لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، میں کسی مسئلے کی تحقیق میں ہوں، کچھ لکھ رہا ہوں، یا میری نیند کا ٹائم ہے، یا میرا کوئی کام ہے، اس میں فون آئے اور صرف اتنا کہنا ہے کہ جی آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ایک میرے خیال پرسنل جو وہ سب کی شاید خواہش ہوتی ہے، وہ میرے خیال وہ کرتی ہے میٹر، لیکن اچھا ان سے کہتا بھی ہوں کہ کام ہو تو فون کریں، نہیں جی بس آپ سے بات کرنی تھی۔ تو شوق، میں اس بات کی قدر کرتا ہوں، لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن ان سے صرف معافی چاہتا ہوں کہ میں شاید اس کو مطلب اگر یہ میں بات پوچھوں کہ فیم اور وہ جو یہ ایک آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صوفیہ میں یہ جملہ ہے کہ شہرت کی تمنا مردود ہے، رد کر دی جائے، جی مطلب پسند ہی نہیں کرنی چاہیے، اور گمنامی کی تمنا محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ آپ جتنا زیادہ، مثلا اگر آپ کے 10 رشتہ دار ہیں تو آپ پر صرف 10 کے حقوق ہیں۔ ٹھیک۔ آپ 100 میں پہچانے جاتے ہیں، آپ 100 کے حقوق اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اسی طرح جتنی، اب خاص طور پر جتنی شہرت ہو جائے نا، لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ آپ کی پرسنل زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک، ایک ایک چیز پر، یہ کیوں پہنا ہے، یہ کیوں کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جہاں تک حق ہے بالکل، لیکن وہ انداز ایسا کہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کہ ان کو مقرر کر دیا گیا ہے حاکم کے طور پر، تو وہ اس طرح لیتے ہیں۔ ہم، لازمی بات ہے، بندے ہیں، بشری کمزوریاں ہم میں بھی ہو سکتی ہیں، تو انسان سمجھتے ہوئے تھوڑی سی رعایت ہمارے لیے کر دیا۔ وہ جو پبلک پراپرٹی کی ٹرم ہے اس پہ کیا؟ ضرور ان کا حق ہے، وہ کریں، ہمیں اچھا برا سمجھائیں بھی، اگر کوئی بات ہماری بری لگی کہہ بھی دیں، تنقید کریں تعمیر کے لیے، اس میں بہتری ہو، ضرور سنیں گے، لیکن یہ کہ محض ان کا یہ کہ ٹیلی فون سے اخلاق ناپیں، یہ نہ کریں۔ صحیح۔ صاحب، قیادت جو ہے وہ پاکستان سے بہتر شاید کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ قیادت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اداروں سے قطع نظر جن کو قیادت کے فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں، وہ چاہے مختلف ادارے ہوں، چاہے وہ سربراہان ہوں، چاہے وہ اداروں کے سربراہان ہوں، کوالیفیکیشن کس طرح سے طے ہوتی ہے؟ میں عرض کروں کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ ہمیں شریعت، قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ عہدے، ڈیزگنیشن یا آپ کے ٹائٹلز یا آپ کے مناصب، ذمہ داریاں، یہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اس لیے ہیں کہ خدمت کی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حدیث شریف میں جب میں پڑھتا ہوں تو میں آج کے دور کو دیکھ کے ذرا پریشان ہوتا ہوں۔ کوئی عہدہ مانگے اس کو دینا نہیں چاہیے، جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کی ضرور کوئی غرض ہوگی۔ ٹھیک۔ ہمارے ہاں تو امیدوار ہوتے ہیں الیکشن میں، ٹھیک، تو غرض ہے نا۔ ٹھیک۔
اور شریعت کے اگینسٹ ہے. یعنی ڈیبیٹیبل ہے, اس پہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب کہیں کی جگہ آتی تھی نا گورنر, تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے تھے حضور مجھے بھیج دیجئے. تو فرمایا جو مانگے اس کو تو دینا نہیں چاہیے, اور یہاں تو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس پہ. اچھا, جواب دہی کا احساس, قابلیت اور اہلیت, میں یہ نہ سمجھوں کہ میرے اندر پوری صلاحیت ہے. ہاں کوئی چیز میں نے سیکھی ہوئی ہے, میں کہوں کہ ہاں میں کچھ جانتا ہوں, میرا امتحان لے لیا جائے, میں معیار پر پورا اتروں, تو مجھ سے خدمت کروائی جائے. ٹھیک. اچھا, محنتانہ جو ہوتا ہے جس کو آپ تنخواہ, تن بدن کو کہتے ہیں, جو بدن کی ضرورت کے لیے آپ کی جو سیلری, مشاہرہ, جتنے نام آپ نے رکھے ہیں, اس کے ساتھ الاؤنسز ہیں اور کیا کچھ ہیں, یہ کام کا بدل نہیں ہوتے, یہ آپ کے وقت کا بدل ہوتا ہے. وقت کا بدل بالکل ٹھیک. آپ وقت کی اجارہ داری کرتے ہیں. مثلا ایک شخص امام ہے, نماز پڑھانے کا تو کچھ لے نہیں سکتا, قرآن پڑھا رہا ہے لے نہیں سکتا, نعت شریف سنا رہا ہے لے نہیں سکتا, واز کر رہا ہے لے نہیں سکتا. تو یہ وقت کا ہے کہ وہی وقت وہ کاروبار کر سکتے تھے, مزدوری کر سکتے تھے. جب ان کے وقت کو ان کو پابند کر دیا گیا تو اب ان کے پیٹ کا بھی تو خیال رکھنا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے تنخواہیں مقرر کی, باقاعدہ ان کا یہ سلسلہ کیا. تو قیادت جس شخص نے بھی کرنی ہے اس کے اندر تواضع لازمی ہونی چاہیے. تواضع کی وضاحت ذرا فرمائیں گے. تکبر اور غرور کے قریب بھی نہ گزرا ہو. تواضع کا مطلب عاجزی ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سب سے کم تر جانے. اگر میرے اندر یہ احساس ہو گیا کہ میں ملک نور الحسن سے بہتر ہوں, میں تو ختم. میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جملہ تھا چھوٹا سا, کبھی ٹرین میں سفر ہوتا تھا نا تو بٹھا لیتے تھے پاس اور دکھاتے تھے, یہ دیکھو, لوگوں کو دیکھو, باہر کھڑکی سے باہر دیکھو, یہ بھی انسان ہے, تم یہاں بیٹھے ہو وہاں ہے, فرق کیوں ہے, یہ اس طرح کا بننا ہے کیا. تو وہ کبھی کبھی لگتا تھا کہ ہر وقت لیکچر ہوتا ہے, لیکن آج وہی چیزیں میرے کام آ رہی ہیں. ان کا چھوٹے کو عزت دو, جو تم سے کم عمر ہے اس کو عزت, کہ اس نے گناہ کم کیا ہے. سوچنے کا انداز, آپ کی تھنکنگ, وقت کم ملا ہے نا, گناہ کم کیے. بڑے کو عزت دو کہ اس کو وقت زیادہ ملا, اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں. یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے یہ آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس وقت میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے یہ. دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. جب کبھی یہ احساس آ جاتا ہے نا کہ میں کچھ ہوں, یہ آپ کا زوال ہے. اور جب یہ کہ میں کچھ نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ کہ آپ آگے بڑھیں گے. ہم لوگوں کے ہاں دکھاوا, جس کو عربی میں ریاکاری اور اردو میں دکھاوا اور انگلش میں شو آف, اس قدر ہے. یہ ہماری اسمبلیاں ہوں, ہمارے حکومت کے ادارے ہوں, بلکہ سب سے زیادہ بیماری یہ میڈیا میں ہے. نیوز بریک کرنے پر بھی مقابلہ ہو رہا ہے, بھلے وہ کتنی ہی بری خبر کیوں نہ ہو. اس کا بھی ایک ہے, کمپٹیشن ہے, اور اس کو اپنے لیے اعزاز جانا کہ ہم نے پہلے بریک کیے. ٹھیک. یہ جو احساس ہے, یہ مثال کے طور پر میں نے یہ کپڑا پہنا ہے, یہ کپڑا 5,000 روپے گز ہو جائز ہے میرے لیے پہننا, 1,00,000 روپے گز ہو تب بھی جائز ہے. میں اللہ کی نعمت کے طور پر پہن رہا ہوں, مگر پہن کر یہ احساس ہو گیا کہ آپ سے بہتر ہے, تو وہی میرے لیے حرام ہو جائے گا. تفاخر نہ آنے پائے. تو قیادت خدمت کے لیے ہوگی, اور تواضع آپ نے فرمایا اس کا سب سے پہلا. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اتنا تحمل لازمی بات ہے. آنے والا, جس طرح آپ کاروبار میں جاتے ہیں تو گاہک کی سننی پڑتی ہیں. جی بالکل پڑتی ہیں. پیشنس. اب پڑھیں علامہ اقبال کا شعر, نگاہ بلند سخن دل نواز, جہاں پرسوز. یہ جہاں پرسوز میں تحمل بھی ہے, تواضع بھی ہے. آپ کو اس حد تک جانا پڑے. سبحان اللہ. اس بات کو بالکل یہیں سے جوڑیں گے. خاتون حضرات, مظفر گڑھ سے ایک ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی کون بات کریں؟ میں فرحت دیبا بول رہی ہوں. جی آپ خیریت سے ہیں فرحت دیبا؟ جی آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ سرائکی اچھی بول لیتی ہیں؟ جی میں سرائکی بول رہی تو ہوں. آپ اگر سرائکی میں سوال کریں تو اچھا لگے گا. کیا جڑا تو عورتاں امامت کر سکتے ہیں؟ جی جاری رکھیں، آپ علامہ صاحب سے سوال اور فرمائیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں عید نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، تھینک یو. دو سوال ہے نا؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بڑی مہربانی. آپ ساتھ ہی رہیے، آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. پہلا سوال یہ کہ عورت امامت نہ کرے، بہتر یہی ہے. اور اگر یہ خیال ہے کہ 10 عورتیں گھر میں ہیں، سستی کریں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، اور اگر امامت کر لی جائے تو پڑھ لیں گی، تو وہ گھر میں ہی اپنے اس طرح کسی کمرے میں اکٹھی پڑھ لیں. ان میں جو امام بنے وہ مردوں کی طرح آگے نہ کھڑی ہو، بلکہ پہلی صف میں ہی معمولی سا 2-3 انچ آگے ہو جائے، اور اس طرح نماز کروا لے عورتوں کی. لیکن باقاعدہ جس طرح ہوتا ہے کہ جی الگ جگہ بنا کر کرنا، وہ نہیں. ہاں اگر کوئی حافظہ ہے، یعنی قرآن کریم یاد کیا ہوا ہے، سنانا چاہتی ہے، اور عورتیں مل کر کہتی ہیں اس بہانے ہم سب تراویح پڑھ لیں گی ورنہ سستی کریں گی، تو کسی پردے کی جگہ پر محفوظ بھی ہو، پردہ بھی ہو، اسی طرح کریں گے. وہ آگے نہ کھڑی ہو، پہلی صف میں ہی اسی طرح. باقی عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جانا چاہتی ہیں اور وہاں پردہ اور حفاظت کا انتظام ہے، جا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. عزیز خواتین و حضرات، ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور جو قیادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کے سوالات کے جواب بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. جی السلام علیکم خواتین و حضرات، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قیادت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تواضع کا بھی ذکر فرمایا صاحب نے، اور بات کو ہم آگے بڑھا رہے تھے. آپ کے سوالات بھی ضرور شامل کریں گے. جی مولانا صاحب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے افضل، کوئی کسی طرح آپ کا ہم پلہ نہیں، بے شک ہم سر نہیں ہے. بے شک. والی کونین ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، کوئی بھی مرحلہ آ رہا ہے اپنے آپ کو نمونہ بنا کے پیش کر رہے ہیں. سفر میں جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف آرڈر فرمایا، کام خود بھی کر رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم موجود ہیں، فرمایا میں بھی ثواب کا خواہش مند ہوں اللہ سے. اپنے آپ کو نمونہ بنایا. یہ جو نظام دنیا میں خواہ وہ جمہوریت کے نام سے ہو، آمریت کے نام سے ہو، ان دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. بادشاہت کا بھی کوئی تعلق نہیں مولانا صاحب؟ بادشاہت کی وہ جو رسم جو ایران اور دوسرے ملکوں سے آئی ہے اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اسلام ہے. ٹھیک. اسلام میں تو خلافت راشدہ جو حضور نے فرمایا تھا، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی، 30 سال یہ رہے گا، تو وہ ملوکیت ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ وہ اسلام ہے، یہ نہیں ہے. اسلام میں فرد اور جو کیا کہتے ہیں بادشاہ، اس کے لیے جو تمام باتیں اگر ہم دیکھیں تو وہ فرد مزے میں ہے، عہدے والا تو سولی میں جیسے پھنسا ہوا ہے. ذمہ داری، احساس سے ذمہ داری ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہو، آپ حج عمرے کو گئے ہوں، وہاں آج بھی یہ چیز خوبی کی بات ہے کہ ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے. جی. ڈرائیور ساتھ. بلوچستان میں بھی بالکل ایسے ہی. ہمارے یہاں کیا یہ شہروں میں تصور ہے؟ نہیں، ہم تو برداشت نہیں کرتے. ہو گئے. یہ ہمارے یہاں کہاں سے آ گیا؟ اگر ہم دیکھا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر سب کے ساتھ بیٹھے، کتنی بڑی مثال ہے. حالانکہ الگ انتظام ہو، کچھ ہو، نہیں، ساتھ بیٹھے.
یہ بات آپ نے سنی ہوگی